الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت آپ مکہ میں جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی جو 4 دیواریں ہیں ان میں سے ایک دیوار وہ ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ میز جو ہے اس کو تھوڑی دیر تصور کریں کہ یہ کعبہ ہے، تو یہ کونا جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور وہ جو اگلا کونا ہے اس کونے پہ حجر اسود ہے۔ تو یہ جو رکن یمانی اور حجر اسود والی جو دیوار ہے درمیان میں، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ یعنی بیت اللہ کی اس سائیڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جب آپ ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو بیت اللہ بھی آگے آ جاتا، تو بیت اللہ کے آگے بالکل اس سائیڈ پہ آگے بیت المقدس تھا، تو ایک ہی وقت میں دونوں قبلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یعنی چونکہ بیت المقدس جو ہے یہ بیت اللہ کی اس سائیڈ پہ تھا جس سائیڈ پہ حتیم ہے، حتیم والی جو دیوار ہے نا اس سائیڈ پر بیت المقدس تھا، بیت المقدس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بیت اللہ کی وہ دیوار آپ اس کو اپنے سامنے کرتے کہ جہاں پر دونوں ہی قبلوں کی طرف رخ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اب جب آپ مدینہ پہنچے تو اب مدینہ جو تھا یہ بالکل اب درمیان میں آ جاتا تھا، بیت اللہ کے اور بیت المقدس کے درمیان میں آ جاتا مدینہ۔ اب وہاں پر صورتحال بالکل مختلف تھی کہ اگر آپ وہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ کی طرف پیچھا ہوتا، ادھر کمر ہو جاتی،
اور اگر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف کمر ہو جاتی، کیونکہ درمیان میں تھے نا۔ اب یہ صورتحال جو تھی نا وہ مختلف ہو گئی۔ تو جس وقت یہ صورتحال بن گئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب تک کوئی اللہ کی طرف سے نیا حکم نہ آئے تو نبی پچھلی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، جب تک کوئی نیا حکم نہ آئے۔ اب چونکہ اللہ کی طرف سے ابھی اس بارے میں کوئی حکم آیا ہی نہیں تھا کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، ابھی کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے اور کلیے کے مطابق پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، بیت المقدس کی طرف رخ۔ اب بیت المقدس کی طرف جب رخ کرتے تو اب ادھر چہرہ ہوتا اور پیچھے بیت اللہ ہوتا، خانہ کعبہ پیچھے ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا خود بھی اس صورتحال سے بڑے اپنے اندر تکلیف بھی محسوس کرتے، بار بار اللہ کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے اور اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرتے کہ یا اللہ تو ہمارا قبلہ تبدیل کر دے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی اپنی بھی خواہش تھی۔ اور ادھر ایک اور مسئلہ بھی پیش آ گیا کہ وہ جو یہودی تھے نا مدینے کے، وہ ظالم پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے لیکن اسے قبلہ ملا تو ہمارا، ویسے ہر معاملے میں ہماری مخالفت لیکن قبلہ ہمارا ملا۔ اچھا ادھر یہودیوں کو یہ آبجیکشن تھا اور قریش مکہ یہ اعتراض کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب آدمی ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں اور میں ابراہیمی ملت پر کاربند ہوں، لیکن اس کو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ پسند ہی نہیں آیا اور اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے بیت المقدس کی طرف۔ یعنی یہودیوں نے ایک الگ نوعیت کا اعتراض کیا اور قریش مکہ نے الگ نوعیت کا اعتراض۔ 17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم نے آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کی کیا تمنا اور کیا آرزو ہے، لہذا ہم اب آپ کی ہی آرزو اور آپ کی ہی تمنا کے مطابق اب ہم یہ قبلے کی سمت چینج کر رہے ہیں، لہذا آج کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنی۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں تو جب قبلہ چینج ہو گیا تو اب بالکل مخالف سمت، بالکل مخالف سمت۔ جب رخ بدل گیا، رخ تبدیل ہو گیا تو اب چاہیے تھا نا کہ یہودیوں کا جو اعتراض تھا وہ ختم ہو جاتا اور قریش کا جو اعتراض تھا وہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن وہ ایک مثل مشہور ہے کہ درانتی کو ایک طرف دندانے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو دونوں طرف دندانے ہیں۔ کیا مانا کہ لوگ ہر صورت پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب یہودیوں نے ایک نیا اعتراض کیا
انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی کوئی دین ہے، اس کی بھی کوئی لائن ہے، آج کوئی قبلہ کل کو کوئی قبلہ، جن کے قبلے کا اعتبار نہیں ان کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ انہوں نے یہ اعتراض کر دیا۔ دوسری طرف جو قریش مکہ تھے انہوں نے ایک اعتراض اب کیا کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ شک تھا، لیکن اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کے قبلے پہ واپس لوٹ آیا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر بھی واپس لوٹ آئے گا۔ انہوں نے یہ اعتراض کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں جو ہیں نا یہ ہونی تھیں اور معرض وجود میں آنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے اور ان آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی پہلے ہی ذہن سازی فرما دی۔ فرمایا اے نبی بس ان قریب یہ حالات آنے والے ہیں، یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے کہ کچھ بے وقوف قسم کے لوگ اعتراض کریں گے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا جس قبلے کی طرف یہ پہلے رخ کر نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی بیت المقدس، کس نے اس کو وہاں سے پھیر دیا؟ تو آپ ان کو بتا دیں کہ جس کا یہ سارا مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ساری سمتوں کا جو مالک ہے، بس اس اللہ نے ہی مجھے کہا ہے کہ اب تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، لہذا میں تو اللہ کے حکم کو مانتا ہوا، اپنے اللہ کے حکم پہ چلتا ہوا اب میں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ذہن سازی فرما دی پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر یہ تحویل قبلہ، سب سے پہلی جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھی، جو مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، ظہر اور عصر کے درمیان یہ وحی نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز پھر بیت اللہ کی طرف پڑھائی، وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز۔ اتفاق سے ایک صحابی جن کا نام عباد بن بشر تھا رضی اللہ عنہ، یا اسید بن حزیر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ادھر آیا ہوا تھا، اس نے کوئی چیز خریدنی تھی، تو اس نے سوچا عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز ادھر پڑھی، نماز پڑھ کر جب وہ اپنے محلے میں گیا نا تو ابھی وہاں جماعت کھڑی تھی، مسلمان ابھی اس محلے میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر گیا، اور اس نے جب پہلی نماز پڑھی نا عصر کی تو وہ مسجد حرام کی طرف تھی، تو اپنے محلے میں جا کر اس نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، اس نے اونچی آواز سے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں ابھی عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر آیا ہوں، اور قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اور آپ نے اب عصر کی نماز یعنی کہ بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے رخ کر کے، لہذا آپ بھی اپنی نماز کا رخ چینج کر لیں۔ تو وہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے نا نمازی، وہ اس محلے میں بنو حارثہ محلے کا نام تھا، انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا
پہلے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کا امام ادھر سے چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا، مقتدی بھی اسی طرح وہ چلتے چلتے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے چلے گئے اور ساری صفیں تبدیل ہو گئیں، سارا ڈیزائن تبدیل ہو گیا۔ تو وہ ایک نماز تھی جو صحابہ نے دو قبلوں کی طرف پڑھی تھی، وہ آدھی نماز بیت اللہ کی طرف اور آدھی نماز بیت المقدس کی طرف، تو اس وجہ سے اس مسجد کا پھر نام پڑ گیا مسجد قبلتین، مسجد قبلتین۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا رہے تھے اور آدھی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھائی، آدھی بیت المقدس کی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز پڑھائی تھی نا، وہ ساری کی ساری مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے پڑھائی، اور آپ نے باقاعدہ نمازیوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب ہم ادھر نہیں، اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن وہ جو مسجد بنی حارثہ تھی، وہاں پر سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی وہ دو قبلوں کی طرف تھی، یعنی آدھی نماز بیت المقدس کی طرف اور بعد والی دو رکعتیں وہ مسجد حرام کی طرف۔ تو اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ کئی بھائیوں نے وہاں پر جا کر دیکھا بھی ہوگا، اس کا نام مسجد قبلہ، اور انہوں نے دوسری طرف بھی ابھی نشان رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا نشان ہے کہ جس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان ادھر نماز پڑھتے تھے۔ خیر، تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تحویل قبلہ کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا کیا معنی؟ درمیانی امت، جن کے اندر نہ عیسائیوں والی زیادتی ہے اور نہ یہودیوں والی کمی ہے، نہ یہ افراط سے کام لیتے ہیں نہ تفریط سے کام لیتے ہیں۔ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ بعض بدبختوں نے تو ان کو اللہ کے ہی درجے پہ فائز کر دیا۔ انہوں نے اتنا مبالغہ کیا، اتنا مبالغہ کیا، اور بعض بدبخت وہ بھی تھے یہودی کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ ایک زنا کی پیداوار ہے، اور سیدہ مریم پر انہوں نے تہمت لگائی زنا کی۔ یعنی انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ بے تحاشا مبالغہ کر جاتے ہیں، بے تحاشا وہ یعنی کہ افراط سے کام لے لیتے ہیں۔ وہ نبیوں کو رسولوں کا درجہ ولیوں کو رسولوں کا درجہ دے دیتے ہیں، رسولوں کو خدا کے درجے پہ جا بٹھا دیتے ہیں، شہیدوں کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبیوں کا درجہ اماموں کا درجہ رسولوں سے بڑھائیں۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ میرے بھائیوں، امام کو امام کے درجے پہ رکھو، رسول کو رسول کے درجے پہ رکھو، اللہ کو اللہ کا مقام دو، بس یہ ہے اصل انصاف والا دین۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر، انہوں نے یہ مبالغہ کیا، لیکن مسلمان جو تھے الحمدللہ انہوں نے کہا نہ عیسیٰ علیہ السلام بدکاری کی پیداوار ہے، نہ وہ اللہ ہے، نہ وہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمے ہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا ہے معجزانہ طور پر۔ اسلام نے ان کے بارے میں جو صحیح موقف تھا نا وہ پیش کیا، فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟
उम्मत वसत, ताकि तुम लोगों पर गवाही देने वाले बनो। अब लोगों पर गवाही देने वाले बनो का क्या माना कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला मिसाल है कि जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और नूह अलैहिस्सलाम को और उनकी उम्मत को भी खड़ा करेगा। अल्लाह पूछेगा उनकी उम्मत से कि बताओ मेरे प्यारे नूह ने तुम्हें मेरा पैगाम सुनाया था, पहुंचाया था? तो कौम वाले साफ ही झूठ बोल जाएंगे, कहेंगे नहीं या अल्लाह, ये नूह जो है इसने तेरा कोई पैगाम नहीं हमें पहुंचाया था। हालांकि उन्होंने 950 साल अल्लाह के दीन की तबलीग की, ना दिन देखा ना रात देखी, ना उन्होंने सुबह देखी ना शाम देखी, उन्होंने कोई अपने आराम की परवाह नहीं की। खलवतों में जलवतों में जाकर उन्होंने एक एक शख्स को अल्लाह का दीन पहुंचाया, लेकिन वो बड़े जालिम थे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को देखकर कहते हैं नूह, हमें तो तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, तू हमारी मजलिसों में आ क्यों जाता है? इतनी नफरत करते। क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह नहीं, इसने कोई तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया था। अल्लाह ताला फिर नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि नूह, तूने मेरा पैगाम पहुंचाया था, कोई दलील पेश कर, कोई गवाह पेश कर। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे ठीक है या अल्लाह, मैं गवाह पेश करता हूं। तो नूह अलैहिस्सलाम फिर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वहां गवाह के तौर पर पेश करेंगे कि मेरी गवाही वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत देगी। अब हमारी वहां पर गवाही क्यों मोतबर होगी? इसलिए कि हमने कुरान में पढ़ा है ना कि एक नबी नूह आया था, 950 साल उसने तबलीग की थी, अल्लाह ने फिर उनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। बाकी सारी किताबों के अंदर तब्दीलियां हो चुकी, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकी। हम इस कुरान की बुनियाद पर वहां गवाही देंगे कि वाकयातन ये नूह अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं ये ठीक फरमा रहे हैं। तो अब अल्लाह कहेगा हमारे बारे में कि अच्छा तुम ये गवाही दे रहे हो ना कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया था, अब तुम्हारी गवाही कौन देगा? तो फिर हमारी गवाही देने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि हाँ मैंने ही अपनी उम्मत को ये सारी बात बताई थी। तो पहली उम्मतों के ऊपर अंबिया की गवाही कौन देंगे? उम्मत मोहम्मद। और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही कौन देंगे? मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। अच्छा, अब बाज हमारे भाइयों को मुगालता लगा, उन्होंने कहा देखो जी कुरान में आता है वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा कि रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही देने वाला। तो गवाह जो होता है वो तो मौके पे मौजूद होता है और वो तो सारा कुछ देख रहा होता है, तो तब ही तो वो गवाही देता है। लिहाजा यहाँ जो है ना वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, यहाँ से मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए भी नहीं थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तो आप दुनिया में आने से पहले भी दुनिया में मौजूद थे और आप आने से पहले भी सारे कायनात के हालात देख रहे थे। लिहाजा आने से पहले भी हाजिर नाजर थे और अब आकर चले गए तो अब भी दुनिया में हाजिर नाजर है। अब ये मसला बाद लोगों ने समझ लिया। हालांकि मेरे भाइयों ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लफ्ज़ शहीद से ये साबित करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले भी दुनिया में मौजूद थे और दुनिया से जाने के बाद भी अब दुनिया में मौजूद हैं और अब भी हाजिर नाज़िर हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, हमारे हालात भी देखते हैं। ये अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बहुत बड़ा जहालत वाला अकीदा है।
یہ عقیدہ، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ صرف یہ کہنا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، یہ بات تو ویسے ہی غلط ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی گواہی جس گواہ نے دی تھی کہ اس کی قمیض دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف یعنی کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی سچ بول رہی ہے، اور اگر قمیض کو دیکھو اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور عزیز مصر کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ دلیل دے دی، یہ قرینہ بیان کیا، تو جب قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب اس موقع پر وہ گواہی دینے والا جو گواہ تھا، کیا اس وقت اس موقع پر موجود تھا جب یعنی یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور عزیز مصر کی بیوی پیچھے پیچھے وہ وہاں پر موجود تھا؟ نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا لازم نہیں۔ بعض اوقات بندہ کسی مضبوط بنیاد کی وجہ سے بھی گواہی دے سکتا ہے، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے، ایک دفعہ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرابی کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا ہو گیا۔ آپ آ رہے تھے، ایک آدمی نے کہا جی میں نے یہ گھوڑا بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے، کوئی ہے لینے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیسے لینے ہیں اس کے، کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے۔ آپ نے اس سے سودا طے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اب میرے ساتھ چلنا، میں آپ کو گھر جا کر اس کی جتنی رقم ہے، اس کی جتنی پیمنٹ ہے آپ کو میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے۔ اچھا، راستے میں آتے آتے کسی اور نے اس کو روک لیا۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ اچھا کتنی قیمت؟ اس نے کہا اتنی قیمت۔ اس نے کچھ دینار زیادہ قیمت لگا دی، بس اتنے میں ہی اس کا دل جو تھا وہ ڈگمگا گیا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے پیسے کہا تھا، یہ مجھے کہ 200-400 درہم زیادہ دے رہا ہے، لہذا اس نے وہاں اس کے ساتھ ہی نا سودا کرنے کا ارادہ کیا۔ دور سے آواز دیتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آپ نے یہ گھوڑا خریدنا ہے یا نہیں خریدنا؟ اگر نہیں خریدنا تو یہ میرے پاس ایک گاہک ہے، یہ کسٹمر کھڑا ہے، میں اس کو دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا تو میرا سودا طے ہو چکا ہے، اب یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں خریدنا تو میں اس کو دے دوں؟ بھئی میری تیری تو بات طے ہو چکی ہے، ہمارا تو سودا مکمل ہو چکا ہے، اب آپ تو میرے پیچھے پیچھے پیسے لینے آ رہے ہیں۔ وہ وہاں پر بولا، کہتا ہے نو میرا کوئی سودا نہیں ہوا آپ سے، میرا کوئی نہیں آپ سے سودا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرما رہے ہیں کہ بھئی سودا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں سودا ہوا، آپ فرما رہے ہیں سودا ہوا ہے۔ اب وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں، اب بڑا وہاں عجیب سی صورتحال بن گئی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، خزیمہ بن ثابت، تو وہ یہودی کا وہ عربی کہنے لگا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کریں، کوئی گواہ پیش کریں سودا ہوا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جب سودا ہوا تھا تو اس وقت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک وہ عربی تھا، تیسرا بندہ تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گواہ پیش کرتے؟ آپ نے فرمایا میں اب گواہ کہاں سے لاؤں، تیری میری بات ہوئی ہے اور تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں۔ ایک صحابی وہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے، نکل آئے، سامنے آئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا تھا۔ وہ خزیمہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا ہوا تھا، اب کرو بات۔ اب وہ کیا کہتا کہ وہ کہتا کہ نہیں تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو وہ پھر بھی پھنستا تھا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ تو کس بنیاد پر گواہی دے رہا ہے کہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، اگر وہ یہ بات کہتا تو پھر بھی وہ پھنستا تھا، لہذا اب وہ خود بھی حیران ہو گیا کہ اب میں اس کی گواہی کو کیسے ریجیکٹ کروں۔
خیر جب اس نے خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا تھا تو بات تو رفع دفع ہو گئی. اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی پیسے دو تو اپنا گھوڑا لے لو. وہ معاملہ تو خیر ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پھر بعد میں جناب خزیمہ کو بلایا. آپ نے فرمایا خزیمہ وہاں پر مجمع میں تو نے کیسے گواہی دے دی کہ یہ سودا ہوا تھا؟ تو نے کیسے میرے حق میں گواہی دے دی؟ خزیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے گواہی دی ہے کلمے کی بنیاد پر کہ جب آپ نے ہمیں کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم نے آپ کی یہ بات مانی. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم نے آپ کی یہ بات مانی. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ وحی لے کے آتا ہے ہم نے آپ کی یہ بات مانی. تو جو باتیں آپ ہمیں شریعت کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں وحی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ باتیں ہم آپ کی سچی مانتے ہیں. تو یہ گھوڑے کا سودا کرنے میں آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولنا تھا. میں نے اس بنیاد پر وہاں پر گواہی دی تھی کہ یہ سودا ہوا ہے کیونکہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. میں نے آپ کی صداقت و امانت کی بنیاد پر گواہی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت پہ حیران رہ گئے اور آپ نے فرمایا سنو آئندہ خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہیوں کے قائم مقام ہوگی. تو میرے بھائیوں سیدنا خزیمہ جو گواہی دے رہے تھے وہاں موقع پر موجود تھے ہیں جی؟ تو موقع پر موجود ہونا گواہ کے لیے کوئی ضروری تو نہیں بالکل نہیں. تو لہذا یہ بات جو ہے نا لوگوں نے غلط سمجھی ہوئی ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں انہوں نے گواہی دینی ہے لیکن لہذا گواہی دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ میرے بھائیوں عقیدہ اس لفظ سے نکالنا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے اور پرلے درجے کی حماقت ہے. سمجھ آئی نا؟ گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا کوئی ضروری نہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو تم نے اس وقت واویلا نہیں کرنا ہائے وائے نہیں کرنا بے صبری نہیں کرنی آپ نے رخسار نہیں پیٹنے اپنے ران نہیں پیٹنے جاہلیت والی پکار نہیں پکارنی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ تم نے مدد طلب کرنی ہے. مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے. اور اس کے لیے ذریعہ کیا بنانا ہے؟ نماز کا اور صبر کا. مدد اللہ سے طلب کرنی ہے. فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف نکلے صرف 313 تھے. یہی رمضان کا مہینہ تھا. تو جب آپ نکلے مقابلے میں 1000 کا لشکر ابو جہل لے کے آ رہا تھا جن کے پاس مکمل ساز و سامان بھی تھا اور سارا اسلحہ وہ لے کر آ رہے تھے. تعداد بھی ان کی بہت زیادہ. ان کے پاس اونٹ بھی تھے گھوڑے بھی تھے. ان کے پاس یعنی تلواریں بھی تھیں اور تیر بھی تھے. ان کے پاس نیزے بھی تھے کمانیں بھی تھیں بھالے بھی تھے. یہ سارا سامان تھا. اور مسلمان بیچارے جن کے پاس نہ تلواریں نہ تیر نہ گھوڑے نہ لڑنے کا سامان کچھ بھی نہیں تھا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کی تو یہ شان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ نے نا بدر کے میدان میں ایک خیمہ لگایا. خیمے کے اندر چلے گئے اور اندر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کی یا اللہ آج اپنی مدد نازل فرما. یا اللہ اگر آج یہ 313 یہاں کٹ گئے اور یہ سارے یہاں پر ختم ہو گئے
تو یا اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی تو آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی رسول تو آنا کوئی نہیں. تو لہذا اگر میرے یہ 313 ماننے والے بھی آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لینے والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی, اتنی بڑی بات. دعا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, روتے روتے گڑگڑاتے گڑگڑاتے آپ کے کندھوں پہ ایک چادر تھی وہ نیچے گر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر پکڑی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے, جو اس وقت اکیلے آپ کے ساتھ اس خیمے میں تھے. چادر اوپر رکھی اور اللہ کے رسول کو تسلی دی, اللہ کے رسول بس کریں بس کریں, اللہ سے جس طرح آپ نے دعا کی ہے نا اللہ لازماً آپ کی دعا قبول فرمائے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا, فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, کہ یہ سارے لشکر شکست کھا جائیں گے, پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے میں جا کر اللہ سے مدد طلب کی. کیسے؟ نماز پڑھ کر, رو کر, گڑ گڑا کر, دعا کر کے. تو اللہ سے مدد کیسے مانگنی چاہیے؟ رو کر, گڑ گڑا کر, دعا کر کے, نماز پڑھ کے. یہ ہے اللہ سے مدد مانگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ابراہیم چلے تھے عراق سے اور جا رہے تھے فلسطین, راستے میں مصر آ گیا. مصر کا جو بادشاہ تھا بہت غلط ذہن کا بادشاہ تھا. اس کو پتا چلتا نا کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی اس کی حسین و جمیل بیوی ہے تو وہ ظالم اس بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور اس کے ساتھ وہ غلط ارادے کے ساتھ خلوت میں جاتا. تو اسی طرح اس کو پتا چلا کہ ایک آدمی آ رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے, بڑی خوبصورت ہے. تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کی بیوی کو میرے پاس میرے کمرے میں لے کر آؤ. اب جس وقت وہ بیوی ادھر گئی نا, سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا, جناب ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے میں ہیں, ان کو ایک الگ کمرے میں قید کر دیا گیا. بیوی ان کی وہ اس بادشاہ کی خلوت گاہ میں لے جائی گئی. جب وہاں پر گئیں, سیدہ سارہ نے وضو کیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی, یا اللہ اس ظالم بادشاہ سے مجھے محفوظ فرما, اللہ میری عزت, میری آبرو, میری عفت اللہ یہاں محفوظ فرما. لو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے یعنی کیسے محفوظ کیا پھر ان کو, جب وہ ظالم بادشاہ آگے بڑھنے لگا تو فوراً وہ اپنے یعنی چہرے کے بل زمین پہ جا گرا, ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا کہ جس طرح اس کو بہت بڑا کوئی سخت دورہ پڑا. کہنے لگا کہ تو دعا کر میری یہ تکلیف دور ہو جائے, اب میں تیری طرف نہیں برے ارادے سے بڑھوں گا. تو سیدہ سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی, یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے, اگر یہ یہاں ایسے ہی ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مر گیا تو باہر والوں نے اس کے پورے قتل کا الزام میرے اوپر دے دینا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. انہوں نے دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال ادھر سیدہ سارہ نے نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کی, ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام جس کمرے میں بند تھے وہ وہاں پر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ میری بیوی کی عزت اور آبرو سلامت رکھنا. یہ میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی پریشانی آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے تو اس وقت اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ بندہ پہلے وضو کرے, نماز پڑھے, پھر اللہ سے مدد طلب کرے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ صلحاء کا طریقہ ہے, صدیقین کا طریقہ ہے, اور اس طریقے کو اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ جب کوئی مشکل آئے, پریشانی آئے تو اس وقت تم نے کیا کیا کرنا ہے کہ تم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور یہ کہنا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بس ایک حدیث سن لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے اندر یہی حدیث یاد کروائی
یہ دعا یاد کروائی کہ جب مشکل آ جائے تو اس طرح دعا کیا کرو۔ تو سیدہ ام سلمہ کو سیدنا ابو سلمہ نے آ کر گھر بتایا، دونوں خامد بیوی تھے، آپس میں بڑا پیار بھی تھا، بڑی محبت بھی تھی۔ تو آ کر نا سیدنا ابو سلمہ نے بتایا، ام سلمہ آج نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یاد کروائی ہے اور یہ دعا تو بھی یاد کر لے۔ کہتی ہے میں نے بھی دعا یاد کر لی۔ تھوڑی دیر گزری، احد کی جنگ ہوئی تو ان کا خامد ابو سلمہ احد کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے وہ یاد آیا کہ ایک دفعہ نا ابو سلمہ نے ایک دعا مجھے یاد کروائی تھی، تو میں نے وہ دعا یعنی کہ پڑھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس کا مجھے نعم البدل بھی عطا فرما۔ کہتی ہے ویسے میں نے نا الفاظ تو کہہ دیے، لیکن میرے دل کے اندر نا یہ تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر خامد مجھے کون مل سکتا ہے؟ وہ اتنا اچھا سلوک کرنے والا، محبت کرنے والا، میرا خیال رکھنے والا، بچوں کا خیال رکھنے والا، ہمیں اتنی سہولتیں مہیا کرنے والا، ابو سلمہ سے بہتر خامد مجھے کیسے ملے گا؟ کہتی ہیں کہ میری ابھی عدت مکمل ہوئی تو مجھے فوراً نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں مجھے خوشی تو بڑی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آفر کی ہے نکاح کی۔ تو میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن بہرحال میں آپ سے 2-3 باتیں عرض کرتی ہوں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا نا نکاح کا، تو اس کو ہی انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ بتا دینا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نا اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے اندر اب وہ جوانی والا معاملہ نہیں ہے، تو بوڑھی ہونے کی وجہ سے میں آپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ بچے بھی ہیں، اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا تو پھر بچوں کا بوجھ بھی آپ پر آئے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں نا تھوڑی سی سختی بھی ہے، تو آپ تو چونکہ صرف خامد ہی نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی سخت جملہ کبھی نکل جائے، پھر کیا بنے گا؟ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیغام لے کر گیا تھا نا، اس کو آپ نے پھر واپس بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر ام سلمہ سے کہو کہ اگر وہ بوڑھی ہو چکی ہے تو میں کون سا جوان ہوں، میں بھی تو کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر تو میری بھی کافی ہو چکی ہے۔ دوسری بات بچوں کی، تو جہاں ہم کھائیں گے وہاں بچے بھی کھائیں گے، جو اللہ ہمیں رزق دے گا وہ بچوں کو بھی رزق دے گا۔ تیسری رہ گئی بات زبان کی سختی کی، تو فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ اس کی زبان میں نرمی پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے نرمی پیدا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ ام سلمہ سے نکاح ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جو صبر کرنے والے ہیں وہ ہی ہدایت یافتہ ہیں، ان پر ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بے صبروں پر اور جزا فضا اور نوح اور ماتم کرنے والے بے ہدایتیں ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق